آج کا ٹاپک بھی ناظرین بڑا امپورٹنٹ ہے اور سید حیدر جعفری صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو پیارے عزیز جب فوت ہوتے ہیں تو کیا ان کو موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ یا جب آپ مریں گے تو کیا آپ موت کے فرشتے کو دیکھ سکیں گے؟ اور اگر دیکھ سکیں گے تو کس روپ میں دیکھیں گے؟ اور مرنے کے بعد کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کی ایک تجلی کی وہ تاب نہ لا سکے اور گر پڑے، تو کیا عام انسان اللہ کو دیکھ پائے گا اور کس طرح دیکھ پائے گا؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آلویز ویلکم شاہ جی. بھائی، مالک آپ کو سدا سلامت رکھے. باقی جواب دینا سر میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، کائنات کے مالک جانے، ان کا کام جانے، سلونی کے ممبر پہ بیٹھنے والے مولا کائنات جانے، ہم کون، ہم جواب دینے کی اوقات حیثیت نہیں ہے. ہاں جتنا آتا ہے اس کی روشنی میں کوئی تھوڑا بہت وضاحت کر سکتے ہیں، جواب دینے کی اوقات حیثیت نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو پہلا سوال ہے، موت کا فرشتہ نظر آتا ہے. تو سر جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ویژن آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے. اب موت کا فرشتہ جو ہے وہ نظر آتا ہے تو کس روپ میں نظر آتا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ نے ہر چیز کا وسیلہ بنایا ہے. یعنی اللہ چاہے تو خود کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، تو کن کہہ کے سب کی جانیں کیوں نہیں جو ہے وہ نکال سکتا؟ فرشتہ کیوں؟ اللہ کن کہہ کے سب کو دین دے سکتا ہے، تو پھر نبوت کا اتنا بڑا سلسلہ 1,24,000 نبی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسباب وسیلے پیدا کرتا ہے، اور موت کا فرشتہ بھی وسیلہ ہے. لیکن موت کے فرشتے پہ الزام نہ لگے اس لیے مرض الموت لگا دیا جاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ دو چیزیں ہم اس کو سیگریگیٹ کر نہیں پاتے. ایک بیماری، تو اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا ہم نے ساتھ نہ اتاری ہو. بیماری ہو تو وہ لامحالہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی شفا اللہ نے اتاری ہوئی ہے. مرض الموت کی شفا نہیں ہے. یعنی ایک وہ بیماری جو آپ کو لگے، اب تھوڑا سا اس کو ہلکا سا سمجھیے گا، ایک وہ بیماری کہ جو آپ کو ویسے میڈیکلی بیماری لگی ہے تو اس کا علاج اللہ نے دیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین پہ. بالکل صحیح ہے، مومنین پہ. ٹھیک ہے، اس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کہ مومن ہوتے کون ہیں. تو مومنین کے لیے، اور وَنَزِيدَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہی کتاب ہے جس سے ظالم اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، اس کا ترجمہ مفہوم اس طرح کا بنتا ہے کہ یہی کتاب ہے جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے گمراہ کر دیتی ہے. یعنی اسی قرآن کی دلیلوں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنی جو ہے اس کی چیزوں کو سمجھنے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں نا، یہیں سے چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے کرتے راستہ بھٹک جاتے ہیں نا. تو راستہ جو چلے گا وہی بھٹکے گا نا، جو راستے پہ چلا ہی نہیں اس نے بھٹکنا کہاں سے ہے؟ بالکل صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں پھر آپ کے اسی سوال کی طرف کہ موت کا فرشتہ نظر کیسے آئے گا. تو ایک اور حدیث ہے، مجھے اب اس کا باب یاد نہیں ہے لیکن ہے وہ مستند بخاری اور مسلم کی صحیحین کی حدیث ہے کہ انسان مرتے وقت موت کے فرشتے کو ویسا دیکھے گا جیسا اس کے اندر کا، یعنی اس کے ایک لفظ ہے، اس کو اب مجھے اس کا اردو کا صحیح لفظ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ہے کہ جیسا انسان ہوگا ویسا ہی وہ فرشتے کو پائے گا. اگر وہ اندر سے کرخت ہے، ظالم ہے، لوگوں کے حالات لوگوں کے اوپر لوٹتا رہا ہے، زبردستی کرتا رہا ہے، موت کا فرشتہ بھی زبردست حالت میں آئے گا اور اس کو گلے سے دبوچے گا. اور اگر وہ لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ علم کے ساتھ معاملات طے کرتا رہا ہے، تو پھر موت کا فرشتہ بھی ویسے ہی اس کو نظر آئے گا. نیک روحوں کو نکالنے کے لیے اچھی شکلیں، بری روحوں کو نکالنے کے لیے بری شکلیں. منکر اور نکیر تو وہی ہیں جنہوں نے قبر میں حساب کرنا ہے، جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ ان کا لہجہ اور ہے،
مالکوں کے قریبیوں کے ساتھ ان کا لہجہ ہو رہا ہے، فرشتے تو وہی ہیں۔ اسرائیل کا لہجہ تو آپ کے لہجے کی وجہ سے بدلے گا، اسرائیل کا چہرہ یا اسرائیل کا جو پرتو ہے یا جو اس کا نظر آنے کا ہے وہ تو آپ کی وجہ سے بدلے گا۔ فرشتے کس کا حیا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ آپ کے یہاں نور ہے، فرشتے کو کیا پڑی آپ کو ڈانٹتا رہے؟ کر سکتا ہے؟ اگر یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں جہالت ہے، یہاں اندھیرا ہے، تو فرشتہ تو کہے گا نا ایک ہی گند لے ہیں، لہجہ بدل جائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ موت کے فرشتے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ موت کے فرشتے نے اپنا روپ نہیں بدلنا، آپ نے بدلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پہ منحصر ہے۔ فرشتے نے ویسا ہی رہنا جیسا وہ ہے، وہ ایک آئینہ ہے، اس میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی، بھیانک ہوگی تو بھیانک نظر آئے گی، اچھی ہوگی تو اچھی نظر آئے گی۔ موت کا فرشتہ ایک آئینہ ہے، اپنی شکل ٹھیک کر لو، آئینے تے مٹی چاڑن دی لوڑ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگلا جو کوشچن ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ نور کیسے ملتا ہے یا کس طرح وہ نور سے نوری ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے کہ مومنین، تو میں نے بتایا تھا کہ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد کا حیا کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو کائنات کے راستے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ خالق کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو مخلوق آپ کو راستہ دینے پہ مجبور ہے، مخلوق نے آپ کو راستہ دینا ہے، خواہ وہ اسرائیلی کیوں نہ ہو۔ اتنی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ اللہ کو دیکھ پانا، اللہ کیا کہتا ہے کہ نہ میں زمین کی پہنائیوں میں سماتا ہوں، نہ آسمان کی وسعتوں میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں، ٹھیک ہے۔ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن پہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ وہ مت سمجھو کہ اس کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے، وہ اللہ کی پکڑ ہے۔ مت سمجھو کہ وہ اپنے وجود سے چلتا ہے، وہ اللہ کے وجود سے چلتا ہے۔ اللہ کا نور اس کے اندر سما جاتا ہے۔ ظاہری تجلی کی بات نہیں، مطلب اس کی بات نہیں کروں، لیکن معنوی اعتبار سے آپ صرف اتنی سی بات سمجھیں۔ جنات کے روز لوگ آ جاتے ہیں، جی فلاں تو جن چڑھ گیا، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی جن بول رہا ہے، جن فلاں کر رہا ہے، جن یہ کر رہا ہے، جن یوں کر رہا ہے۔ جن وہ مخلوق ہے جس نے آدم کو سجدہ کیا ہوا ہے، جن کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اس مخلوق میں شامل ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ آپ کی آواز بدل دیتا ہے، آپ کا ہورائزن بدل دیتا ہے، آپ کے ویژن بدل دیتا ہے، آپ کے رشتے سارے ایک توڑ کے آپ کو اندر سمو لیتا ہے۔ صرف اسی پوائنٹ پہ امیجن کریں اگر اللہ آ جائے گا تو کیا کرے گا۔ اللہ انہیں جوگا بھی نہیں کہ تہاڈا سارا کچھ بدل جائے۔ اللہ کی تجلی آپ کے اوپر پڑے گی، آپ کے اندر کیا کیا بدلے گا۔ جن جو ارذل مخلوق ہے، افضل نہیں ہے، افضل آپ ہے۔ افضل کے اوپر میں بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو، اکثر میں نے کہا کہ یہ انسان ہے، یہ باقی ساری مخلوقیں ہیں، ان کی جرت نہیں ہے ہاتھ ڈالنے جب تک یہ اپنے مقام سے نہیں گرے گا۔ یہ گرتا ہے تو یہ حاوی ہوتی ہے، اور اب یہی جا کے اللہ سے جڑ جائے، یہ مخلوق چھوڑ کے، فرشتے چھوڑ کے، کسی کی جرت ہے ہاتھ ڈال لے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں سے آپ کے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے، تو جب یہاں تجلی اللہ کی وہاں اللہ، یہاں تجلی اللہ کی وہاں اللہ، تو کیوں نہیں دیکھے گا؟ قطرہ گرا سمندر میں، سمندر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سر اتنی سی بات ہے، بلے شاہ نے کیا تھی؟ قطرے کی اوقات نہیں ہے، قطرے کی حیثیت ہی نہیں ہے، ذرے کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میٹر تو سمندر کرتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف وجہ اللہ بچے گا اور کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل نعمت لا محالہ زائل،
ہر نعمت کس لا محالہ ختم ہوگی، ہو جائے گی نا. دین یا آپ کا جو ہے وہ صرف بچے گا، آپ کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کی گئی محبت بچے گی. آپ کا اگر اللہ کا نور ہے تو کیوں نہیں دیکھیں گے دیدار الہی. اب آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی. لیکن اس کو ایک اور جواب بھی تو دیا تھا، وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک ہوگا وہ اور اس کی امت، ان کو دیدار ہوگا. ہم نے امت وسطیٰ کا کردار ادا کرنا ہے. ہوں. جب ہم نے امت وسطیٰ کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے گواہی دینی ہے نبیوں کی، ہم نے نبیوں کی امتوں کی گواہی دینی ہے. تو ہم نے کیسے دینی ہے؟ یا تو ہمیں اس پروسیس سے گزارا جائے گا، ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس پروسیس سے نور سے نوری ہوتے ہیں. تو جو لوگ نور سے نوری ہوں گے ان کو پتہ ہوگا یہ پروسیس کیا ہے، وہی گواہی دیں گے. جن کے اوپر بیتی ہوگی وہی گواہی دیں گے. تو اب اللہ شخصی طور پہ تو ہے نہیں، اللہ کا نور ہے. اللہ تو اس کائنات کے کण کण میں، ایک ایک ذرے میں اس کی تجلی موجود ہے. کہاں سے اللہ کو نہیں پائیں گے آپ؟ اب رہ گیا ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا، تو اس آنکھ سے تو دیکھا نہیں جا سکتا. وہ نور سے نوری ہونے والی روح جب اس کے سامنے کھڑی ہوگی، کیونکہ اس نے پہلے بھی اللہ کو دیکھا ہے. جب اللہ نے الست کہہ کے مخاطب کیا تھا، الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس روح نے تو پہلے بھی اللہ کو دیکھا ہوا ہے. شاید ہماری نویں بھی کم ہوں گی وہاں. ساری ہیں، تسی ایکسیپشن ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں. پھر سر آپ اس کائنات کے نہیں ہیں، ہم بھی اسی کائنات تو بس پھر اگر آپ کو اللہ نے بنایا ہے. اسی لیے تو سر حجر اسود کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں کائنات کی سب سے بڑی ڈاکٹرائن ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ حجر اسود میں انسانیت کا سب سے بڑا راز ہے؟ سرور انبیاء نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ حجر اسود لوگوں کی تقدیر بدل دے گا؟ کیوں کہا تھا؟ پتھر ہے. الست کو جب اللہ نے روحیں بنائیں، تمام روحیں. اب یہ ایک بات صرف سوچنے والی ہے، اس کے اوپر ذرا سوچئے گا. کوئی ایسا مقام کہ جہاں پہ ساری روحیں اکٹھی ہوئی ہوں، بعد میں تو روزے محشر میں ہوں گی، اس سے پہلے جب اللہ نے بنائی، جب اللہ نے بنائی اکٹھی تھیں پوری کائنات میں، اس نے روحیں تخلیق کی، عالم ارواح یا جو بھی تھا. ایسے ہی. پھر اللہ نے اسے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی بالکل آپ ہی ہیں. تمام روح اچھا لکھ دو، سائن کر دیے یا کسی طرح اپنا کانسنٹ دے دیا. ہر روح نے، میری روح نے، آپ کی روح نے، ہر ایک نے کانسنٹ دیا ہوا ہے. تو میرا رب ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا کہ میرے تو سوا کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں، میرے سے آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. یہاں پہ پھر آئے، پھر ہم نے بھول گئے وہ ڈاکٹرائن. پھر ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے اس کے سوا کسی اور کو رب ماننا ہے کہ نہیں ماننا. پھر ہم نے اپنی، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی ہوا اور ہوس کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا. تمہاری جو ہے وہ سوچیں، تمہاری جو ہے خیالات، وہ تمہارے رب ہیں. تو وہ جو ہوا اور ہوس ہے اس کو خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا. تو پھر حجر اسود نکال کے سامنے کرے گا نا، جس طرح وہ ڈاکومنٹس اور ایویڈنس اور گواہیاں منہ پہ ماری جاتی ہیں کہ پائے نا تھوڑا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تسی قتل کیتا. حجر اسود، حجر اسود وہ ساری ڈاکٹرائن نکال کے منہ پہ مارے گا کہ اے پئی جی تسی اتھے کیا سی اللہ دے وچ کہ میں اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کراں گا. اے پئی جی اللہ اکبر. یہ رسالت میں آپ کی حدیث میں یہ سارا کچھ ہے. حجر اسود میں وہ ڈاکٹرائن موجود ہے جس میں یہ موجود ہے کہ روحوں نے جب کنسنٹ دیا تو وہ حجر اسود میں رکھا گیا. اب اللہ کو دیکھنے کی بارے آپ کس لیول پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیول پہ کہ جیسے میں اور آپ ہیں تو بھائی جان اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اکبر. لیکن اس لیول پہ کہ تجلی سامنے ہے، روبرو ہے، نظر بھی آتا ہے، دیدار الہی کی حقیقت ہے. منصور حلاج دیدار الہی تھی تھا اور کیا تھا. شاہ سرمد دیدار الہی تو تھا اور کیا تھا. حضور باقی باللہ دیدار الہی تو تھا اور کیا تھا. جتنے اولیاء ہیں، جتنے ائمہ مطہرین علیہم صلاۃ والسلام ہیں، سرور انبیاء ڈسٹنکٹیو ہیں. 1,24,000 نبی ایک طرف، صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف. سرور انبیاء کی وجہ سے ان کی امت وسطیٰ ہے.
ہماری اوقات حیثیت ہے کیا؟ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور کلمہ پڑھ کے اس کے اوپر پیرا دیں، اس کی ساری پروسیس، وہ جو ہیچنگ کا پروسیس ہے وہ پورا کریں، پھر آپ کی قیمت ہے، ورنہ کاکھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ انڈے گندے بھی تو ہو جاتے ہیں، ہاں ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ان دی تے آملیٹ بھی نہیں بنتی. چلو انڈا صحیح ہوئے، ہیچ نہ بھی ہوئے، آملیٹ تے بن جاندی. ایسے ہی یہ گندے انڈوں کی تو آملیٹ بھی نہیں بنتی.